متسم کے فون کرنے پر لطیف کو ادھر آنے میں اور اس کی ساری بات سمجھنے میں 15 منٹ لگ گئے۔ اب وہ متسم کے ساتھ والی نشست پر بیٹھا سوچتے ہوئے اس پزل باکس کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کیتھولکس اور خالصتاً ڈش تھا، مگر افغانستان میں پیدائش کے وقت لطیف کے نام پر اس کا نام رکھا تھا، اور چونکہ اس کا پہلی خوراک ایک مسلمان نرس نے دی تھی، سو لطیف ذہنی اور اخلاقی طور پر ان فلسطینی لڑکوں کو جیسا ہی لگتا تھا۔ میں تو یہ یونانی فلسفی نامہ سن کے تنگ آ گئی ہوں، اور اس کے یہ گدھوں کتوں والے، حیا نے باکس کی طرف اشارہ کیا، دریاؤں والے اقوال میری سمجھ سے تو باہر ہیں۔ ایک منٹ، لطیف چونکا۔ وہ کتوں اور گدھوں والے اس کے قول ہوں گے، مگر یہ دریا والا صرف اس کا قول نہیں بلکہ اس کی مشہور زمانہ فلسفی ہے، فلاکس فلسفی۔ تم نے سن تو رکھا ہوگا۔ میں یونانی فلسفی کا نام آج پہلی دفعہ سن رہی ہوں۔ اوہ ہو، تم نے بلکہ ہر کسی نے یہ فلسفی سن رکھی ہے۔ یہ محاورہ تو تم جانتی ہو نا کہ پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی گزر چکا ہے۔ ہاں، حیا نے اس بات میں سر ہلایا۔ لطیف آگے ہو کر بتانے لگا۔ یہ محاورہ دراصل اسی یونانی فلسفی کی اس فلسفی کا نچوڑ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص ایک ہی دریا میں 2 دفعہ نہیں اتر سکتا، یعنی کہ جب انسان ایک دفعہ پانی میں قدم رکھ کر نکالتا ہے تو وہ پانی آگے بہہ جاتا ہے۔ پانی اور انسان دونوں ہر لمحہ تبدیل ہوتے ہیں۔ وہ دوبارہ جغرافیائی لحاظ سے تو اسی دریا میں قدم رکھتا ہے، مگر نہ وہ خود وہی پہلے والا انسان ہوتا ہے اور نہ ہی وہ دریا پہلے والا ہوتا ہے۔ آئی سمجھ؟ ہاں، حیا نے اس بات میں سر ہلایا، مگر سمجھ اسے کچھ نہیں آیا تھا۔ نہیں، تمہیں سمجھ نہیں آیا۔ دیکھو، جب استنبول میں پہلے دن تم نے باسفورس کا سمندر دیکھا تھا، تب وہ سمندر نہیں تھا جو تم نے کل دیکھا۔ اب نہ تم وہ ہو اور نہ ہی سمندر وہی ہے۔ ہر چیز لمحہ بلمحہ بدل جاتی ہے۔ یہ ہے ہر فلسفی کی فلسفی آف چینج۔ فلسفی آف چینج، حیا نے اس بات میں سر ہلاتے باکس اٹھایا۔ اور تمہیں پتہ ہے، چینج میں پورے 6 حروف ہوتے ہیں۔ او ہاں، متسم نے ذرا جوش سے ڈیسک پہ ہاتھ مارا۔ ادھر ادھر ٹیبلز پر بیٹھے طلبہ نے سر اٹھا کر دیکھا۔ لاسٹ ٹائم ایکسچینج اسٹوڈنٹس۔ لائبریرین نے کڑی نگاہوں سے اسے انگلی اٹھا کر وارننگ دی۔ متسم نے فوراً سر جھکا دیا۔ وہ دبے دبے جوش سے حروف کی سائیڈ اوپر نیچے چینج کر رہی تھی، یہاں تک کہ اس نے پورا لفظ چینج لکھ دیا۔ اب یہ کھل جائے گا، مگر پزل باکس بند ہی رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ پاسورڈ کچھ اور ہے، اور وہ کچھ ایسا ہے جسے صرف تم کھول سکتی ہو، کچھ ایسا جو صرف تمہیں ہی معلوم ہے۔ حیا، تم اس فلسفر کے میٹا فزکس میں تو انٹرسٹڈ نہیں ہو؟ لطیف کچھ سوچ کر کہنے لگا۔ فی الحال تو میں ٹاکسم جانے میں انٹرسٹڈ ہوں۔ میرا خیال ہے میں تیار ہو جاؤں۔ وہ ہار مانتے ہوئے باکس لیے اٹھ گئی۔ ہم نے بھی ٹاکسم جانا ہے اور گورسل بس نکلنے میں 1.5 گھنٹہ تو ہے۔ تم تیار ہو جاؤ تو اکٹھے ہی چلتے ہیں، متسم بولا۔ لکڑی کا وہ پزل باکس اس نے اپنے ڈروم کے لاکر میں رکھا، پھر اپنے کپڑے نکالنے لگی۔ جس افراتفری میں گئی تھی، یہ یاد کہاں تھا کہ لانڈری کو کپڑے نہیں دیے۔ اس وقت جو ایک واحد استری شدہ جوڑا ہینگر پر لٹکا تھا، وہ اس کا سیاہ فراق تھا، جس کی اوپری پٹی سنہری سکوں سے بھری تھی، وہی جو وہ جہان کے استقلال اسٹریٹ میں دیے گئے ڈنر پر پہن کر گئی تھی۔ فی الحال وہ پوپو سے پہلے اپنی ان میزبان آنٹی کے گھر جا رہی تھی، جنہوں نے پہلے روز اس کا کھانا کیا تھا۔ چونکہ وہ ایک طرف سے ڈی جے کے لیے ہی جا رہی تھی، سو یہ کام والا فراق مناسب نہیں تھا، لیکن وہ اوپر سیاہ کوٹ پہن لے گی تو کام چھپ جائے گا، اور نیچے سے تو فراق سادہ سی ہی ہے۔ اس نے لباس بدل کر اپنے بال کیچر میں باندھے، پھر اپنی سنہری کلچ میں پاکستانی سلم سا موبائل ڈالا۔ کلچ چھوٹا سا تھا، اس میں ترک بھدا فون پورا نہیں آتا تھا، سو اس نے ترک فون کوٹ کی جیب میں رکھا اور کلچ کی زنجیر کو ایک کندھے سے گزار کر دوسرے پہلو میں ڈال کر بڑی پن کے ساتھ فراک کی بیلٹ سے نتھی کر لیا۔ سنہری سکوں کے کام میں سنہری ستاروں والا پرس چھپ سا گیا تھا۔ کم از کم اب کوئی اس کا پرس چھین تو نہیں سکے گا۔ مسز عبداللہ کا پتہ اس کے پاس تھا، حالے سے اس کا نمبر لے کر ان کو فون بھی کر دیا تھا۔ جب سے وہ ترکی آئی تھی، ان کے گھر پلٹ کر نہیں گئی تھی۔ اب اسے لازمی ہی جانا تھا۔ گورسل بس میں وہ درمیانی راستے والی نشست پر بیٹھی تھی۔ راستے کے اس طرف متسم اور اس کے ساتھ لطیف بیٹھا تھا۔ حیا کے بائیں جانب کھڑکی کے ساتھ والی نشست پر ایک ترک لڑکی بیٹھی تھی۔ تمہارا فلوریٹا فلسطین کب پہنچے گا متسم؟
وہ سیاہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کی طرف گردن موڑ کر اس سے مخاطب تھی۔ جون میں پہنچ جائے گا۔ اسرائیلی اسے داخل تو ہونے دیں گے؟ امید تو ہے، کیونکہ یہ فلوریڈا ترکی کا ہے۔ اس میں بہت سے ممالک کے وقت بھی ہیں۔ جواب لطیف نے دیا تھا، اور اگر اسرائیلیوں نے ایسا نہ ہونے دیا، آخر بنی اسرائیل سے کسی بھی چیز کی توقع کی جا سکتی ہے۔ تو پھر یہ یاد رکھنا کہ جتنے بنی اسرائیل وہ ہیں اتنے ہم بھی ہیں۔ وہ سامنے دیکھو، وہ اسرائیلی ایمبیسی ہے۔ متعصم کے اشارے پہ ان دونوں نے گردنیں اونچی کر کے ونڈو اسکرین کے پار دیکھا، جہاں ایک جھنڈے والی عمارت دکھائی دے رہی تھی۔ اگر فلوریڈا غزہ نہ پہنچا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ ایمبیسی دوبارہ استنبول میں نظر نہیں آئے گی۔ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لطیف نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ می ٹو، حیا نے فوراً کہا۔ می تھری، پاس بیٹھی ترک لڑکی نے فوراً انگلی اوپر کی۔ وہ بے اختیار ہنس دی۔ ویسے متعصم، ٹالی کو اغوا کرنا زیادہ مناسب رہے گا، نہیں؟ لطیف کی بات پر سب ہنس پڑے۔ اسے یاد تھا ڈی جے کو ان کی ٹالی سے دوستی کتنی بری لگتی تھی۔ ٹاکسم اسکوائر پر مغرب اتر رہی تھی اور ہر طرف اندھیرا سا چھا رہا تھا۔ اسکوائر کی بتیاں ایک ایک کر کے جلنے لگیں۔ تم نے جدھر جانا ہے ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، اکیلی مت جاؤ۔ وہ دونوں بس سے اتر کر اس کے لیے رکے کھڑے تھے۔ ترکوں کے ساتھ رہ کر تم بھی ترک بن گئے ہو۔ ان پرخلوص ترکوں سے راستہ پوچھو تو منزل تک پہنچا کر آتے ہیں۔ میڈم، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان پرخلوص ترکوں کے اس ملک میں ہر سال تقریباً 500 لڑکیاں اغوا کر کے آگے پیچھے دی جاتی ہیں، اور یہ ترکی کا سب سے منافع بخش کاروبار ہے۔ اچھا، اب ڈراؤ تو مت، مجھے تھوڑی دور ہی جانا ہے۔ وہ تینوں سڑک کے کنارے ساتھ ساتھ ہی چلنے لگے تھے۔ تم اپنی آنٹی کے گھر جا رہی ہو؟ ہاں، مجھے ابھی اپنی ہوسٹ آنٹی کے گھر ہی جانا ہے۔ کچھ دن بعد میں جب واپس آؤں گی تو اس پزل باکس کا حل ڈھونڈیں گے۔ وہ تینوں باتیں کرتے ہوئے ٹھنڈی ہوا میں ساتھ چل رہے تھے۔ مجسمہ آزادی ان کے پیچھے رہ گیا تھا۔ لاؤنج میں سوگواریت سی چھائی تھی۔ مسز عبداللہ اور ان کی سرخ بالوں والی بیٹی مہر خاموش سی سامنے صوفے پر بیٹھی تھیں۔ حیا کے صوفے سے ذرا دور کارپیٹ پر مہر کی بیٹی اروا کشن کا سہارا لیے نیم دراز ریموٹ پکڑے ٹی وی پر کارٹون دیکھ رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے، ہم دونوں ہر ہفتے آپ کی طرف چکر لگانے کا پلان بناتے تھے، مگر ہر دفعہ کچھ نہ کچھ روک دیتا تھا۔ اب اس نے تعصب سے سر جھٹکا۔ تم مجھے اسی روز بتا دیتی تو کم از کم میں اسے دیکھ ہی لیتی، پھر کلیئرنیس میں تمہاری مدد کروا دیتی۔ تم کتنی پریشان رہی ہوگی۔ مجھے تو اپنی آنٹی کو بتانے کا بھی ہوش نہیں تھا۔ ایسا اچانک دھچکا لگا کہ حیا نے فقرہ ادھورا چھوڑا اور سر جھکا کر انگلی کی پوٹ سے آنکھ کا کنارہ پوچھا۔ مہر نے بہت فکر مندی سے اس کی طرف دیکھا۔ تم بہت کمزور ہو گئی ہو پہلے سے حیا، اور تمہاری رنگت بھی کملا گئی ہے۔ بس بخار ہو گیا تھا اور پھر سفر کی تھکان۔ حیا اداسی سے مسکرائی۔ وہ واقعی بہت کمزور اور تھکی تھکی سی لگ رہی تھی۔ میں ذرا کھانے کے لیے کچھ کر لوں؟ مسز عبداللہ اٹھی اور وہ بے اختیار کہہ اٹھی۔ کھانا پھپھو کی طرف ہے، میں بس چائے پیوں گی۔ پھر مجھے صرف 10 منٹ دو، وہ عجلت سے کہتی کچن کی طرف بڑھ گئیں۔ مہر بھی ان کے پیچھے جانے کے لیے اٹھی، پھر عروہ کو دیکھا۔ عروہ، تم حیا کو کمپنی دو، اور فار گاڈ سیک عروہ، جب کوئی مہمان آتا ہے تو ٹی وی نہیں دیکھتے۔ اس نے جاتے جاتے بچی کو خفگی سے گھورا۔ عروہ گڑبڑا کر سیدھی ہوئی اور مڑ کر حیا کو دیکھا، پھر سادگی سے مسکرا دی۔ سوری، کوئی بات نہیں، تم بے شک کارٹون دیکھ لو، میں بور نہیں ہوں گی۔ ویسے کون سا کارٹون ہے یہ؟ اسے کارٹون ذرا شناسا لگے تو آنکھیں سکیڑ کر اسکرین کو دیکھنے لگی۔ کیپٹن پلانٹ، آپ نے دیکھے ہیں کبھی؟ عروہ دبے دبے جوش سے بتاتی ہوئی سیدھی بیٹھ گئی۔ ارے یہ کیپٹن پلانٹ ہیں، میرے فیوریٹ رہے ہیں یہ کارٹون۔ میں بچپن سے ہی اس کی بہت جنونی فین رہی ہوں۔ جب یہ سارے پلانٹس اپنی اپنی انگوٹھیاں فضا میں بلند کر کے فائر، ارتھ، ونڈ، واٹر چلاتے ہیں تو میرے اندر اتنی انرجی بھر جاتی تھی کہ مجھے لگتا تھا میں بھی اڑنے لگوں گی۔ وہ چھوٹے بچوں سے کبھی بھی اتنی بے تکلف نہیں ہو پاتی، مگر یہاں معاملہ کیپٹن پلانٹ کا تھا۔ پھر میرے ابا نے مجھے سمجھایا کہ آگ، مٹی، ہوا اور پانی ہمارے اس سیارے کو بنانے والے 4 ایلیمنٹس ہیں۔ تب پہلی دفعہ مجھے ان 4 یونانی عناصر کا پتہ چلا تھا۔ ہاں مجھے پتہ ہے، ماما نے مجھے بتایا تھا کہ یہ یونانی عناصر ہیں۔ عروہ بولی۔ مجھے بھی تبھی ابا نے بتایا تھا کہ کس طرح یونانی فلسفیوں نے یہ 4 عناصر باری باری پیش کیے۔
حیا کہتے کہتے ایک دم رکی۔ لمحے بھر کو اس کے اندر باہر بالکل سناٹا چھا گیا۔ یونانی عناصر، اس نے بے یقینی سے زیر لب دہرایا۔ اسے یاد آیا یہ عناصر یونانی فلسفیوں نے پیش کیے تھے۔ کسی نے کہا دنیا پانی سے بنی ہے، کسی نے کہا ہوا سے، اور وہ عنصر اس فلسفی کی پہچان بن گیا۔ مگر اس فلسفی کا عنصر کون سا تھا؟ وہ خود سے پوچھتی جیسے چونک اٹھی۔ عروہ منتظر نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ عروہ مجھے نیٹ چاہیے، ابھی اسی وقت۔ وہ بے چینی سے بولی تو عروہ سر ہلا کر اٹھی اور صوفے پر سے ایک آئی پیڈ اٹھا کر لے آئی۔ یہ ممی کا آئی پیڈ ہے۔ تھینکس۔ اس نے آئی پیڈ پکڑ کر اس کا گال تھپ تھپایا اور جلدی جلدی گوگل کھولنے لگی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد جب وہ ان سب کو خدا حافظ کر کے باہر آئی تو سڑک کے کنارے چلتے ہوئے اس نے کوٹ سے اپنا ترک فون نکالا اور تیزی سے متسم کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ حیا، خیریت؟ وہ فون اٹھاتے ہی ذرا فکر مندی سے بولا تھا۔ متسم، تمہیں پتہ ہے یونانی فلسفیوں نے زمین کی تحقیق کی وضاحت کرنے کے لیے کچھ عناصر پیش کیے تھے کہ زمین ان سے مل کر بنی ہے۔ چند لمحے کی خاموشی کے بعد وہ آہستہ سے بولا، حیا میرے خیال سے کہ تم ذرا تھک گئی ہو، تھوڑا سا ریسٹ کر لو، اس کے بعد تم نارمل ہو جاؤ گی۔ متسم، اس نے جھنجھلا کر زور سے کہا، میں سنجیدہ ہوں، میری بات سنو۔ ہم خواہ اس نیم پاگل آدمی کی سوانح عمری پڑھ رہے تھے، ہمیں اس کی فلسفی چاہیے تھی۔ اس دور کے ہر فلسفی نے اپنا ایک عنصر پیش کیا تھا اور اس کے خیال میں زمین کی ہر چیز اس عنصر سے بنتی تھی۔ کسی نے کہا وہ پانی ہے، کسی نے کہا ہوا، اور یوں ان چاروں بلکہ پانچوں عناصر کی فہرست مرتب ہوئی تھی۔ اس فلسفی کا عنصر آگ تھا اور یہی اس کی پہچان تھا۔ فائر؟ ہاں، فائر، اس فلسفی کی دائمی آگ۔ اس نے آگ کی بنیاد پر اپنی فلسفی آگ چینج پیش کی تھی۔ متسم، انسان ایک دریا میں 2 دفعہ کیوں نہیں اتر سکتا؟ کیونکہ انسان اور دریا دونوں اس فلسفی کے خیال میں آگ سے بنے تھے، اور دنیا میں سب سے زیادہ تبدیل ہونے والی چیز آگ ہے، جو ہر لمحہ بدلتی ہے اور جو ہر چیز کو بدل دیتی ہے۔ اس پزل باکس پر لکھی بات ایک ہی لفظ کی طرف اشارہ کر رہی ہے، جو ہے فائر۔ وہ کالونی کے سرے پر کھڑے ہو کر فون پر کہہ رہی تھی۔ رات بڑھ رہی تھی اور اسٹریٹ لائٹس جل اٹھے تھے۔ مگر حیا، فائر میں تو 4 حروف ہوتے ہیں، یہ کوڈ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کوڈ ہے بھی نہیں، اس کا مطلب ہے آگ، اصلی والی آگ، ٹالی کا لائٹر، اسرائیلی آگ، یاد ہے تمہیں؟ او مائی گاڈ! اسے ایک لمحہ لگا تھا سمجھنے میں۔ تمہارا مطلب ہے کہ اس کی آگ کی طرف اشارہ کیا ہے؟ کیونکہ اس خط کی طرح اس باکس پر بھی کچھ لکھا ہوگا جو صرف آنچ دکھانے سے باہر ہوگا۔ اس نے مسکرا کر کہتے ہوئے اس کی بات مکمل کی۔ حیرت ہے یہ خیال مجھے کیوں نہیں آیا، کیونکہ تم کافی تھک گئے ہو، ذرا آرام کر لو، پھر تم نارمل ہو جاؤ گے۔ وہ جواباً ہنس دی۔ چلو پھر تم رات کو واپس آؤ گی تو اس باکس کو کھولیں گے۔ نہیں، میں آج رات واپس نہیں آؤں گی، میں آنٹی کی طرف رکوں گی۔ تمہاری اپنی آنٹی یا پھر وہ ہوسٹ آنٹی؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی کسی نے اس کے کان پہ لگا فون زور سے کھینچا تھا۔ حیا کو مڑنے یا چیخنے کا موقع بھی نہیں ملا تھا۔ کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور کوئی سوئی کی نوک تھی جو اس کی گردن میں آر پار ہوئی تھی۔ لمحے بھر کا عمل تھا، اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرے بادل چھانے لگے، دل و دماغ سن ہونے لگا۔ بے ہوش ہونے سے پہلے وہ آخری بات تھی جو اس نے محسوس کی کہ کوئی اسے پیچھے کی طرف گھسیٹ رہا تھا، اور پھر ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی، اسے ہوش آ رہا تھا۔ پلکیں اوپر کو اٹھی تھی، اس پر جیسے بہت بوجھ سا تھا۔ ہر سو اندھیرا تھا، گھپ اندھیرا۔ وہ ایسے پڑی تھی کہ کمر دیوار سے لگی تھی اور گھٹنے سینے سے۔ وہ جیسے ایک بہت تنگ و تاریک جگہ پر بہت سے سامان کے اندر کہیں پھنسی بیٹھی تھی۔ اس نے آنکھیں چند ایک بار جھپکائیں، منظر ویسا ہی رہا، اندھیرا، تاریکی۔ بس اتنا احساس ہوا کہ وہ کسی تنگ کمرے میں ہے جہاں اس کے دونوں اطراف وزنی چیزیں رکھی ہیں۔ اس نے کوہنیوں کے بل اٹھنا چاہا تو دائیں ہاتھ میں کھچاؤ تھا۔ اس نے ہاتھ کھینچنا چاہا، ذرا سا لوہا کھنکا۔ اس کی دائیں کلائی میں ہتکڑی ڈالی تھی اور وہ دیوار سے بندھی تھی۔ اس نے زور سے کلائی کو جھٹکا مگر بے سودھ۔ اس کے سر اور کمر میں بے تحاشا درد ہو رہا تھا، جیسے کوئی چوٹ لگی ہو۔ بمشکل وہ اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے دوسرے ہاتھ کے سہارے ذرا سی سیدھی ہو کر بیٹھی۔ بائیں جانب کوئی بوجھ سا اس کے اوپر گرنے لگا۔ اس نے آزاد ہاتھ سے اسے پرے دھکیلا تو وہ نرم سا بوجھ دوسری جانب ذرا سا ڈھلک گیا۔ حیا نے گردن موڑی،
درد کی ایک ٹیز بے اختیار اٹھی، اس کے لبوں سے کراہ نکلی۔ پیچھے دیوار لکڑی کے پھٹوں سے بنی تھی اور پھٹوں میں باریک سی دراڑیں تھیں۔ اب ذرا آنکھیں اندھیرے کی عادی ہوئی تو اسے نظر آیا، ان دراڑوں سے رات کی تاریکی میں زرد سی روشنی جھانک رہی تھی۔ وہ تھوڑا چہرہ اس دراڑ کے قریب لائی اور آنکھیں سکیڑ کر جھانکا۔ باہر ہر سو سمندر تھا، سیاہ پانی جو رات کے اس پہر زرد روشنیوں میں چمک رہا تھا۔ پل کی روشنیاں، ہاں وہ پل ہی تھا۔ وہ فاسفورس کے سمندر پر بنے اس پل کے آس پاس ہی کہیں تھی، مگر وہ فاسفورس برج نہیں تھا، وہ ذرا مختلف لگ رہا تھا، شاید وہ ٹھیک سے دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ بائیں طرف موجود بوجھ پھر سے اس پر ڈھلکنے لگا۔ اس نے کوف سے اسے پلے دھکیلا تو اس کا ہاتھ نم ہو گیا، کسی چیز سے گیلا۔ وہ نم ہاتھ چہرے کے قریب لائی اور دور سے آتی روشنی میں دیکھنا چاہا۔ اسے نمی کا رنگ تو نظر نہیں آیا، مگر ایک اسمیل آئی، وہ خون تھا۔ وہ بے چین سی ہو کر ہاتھ اپنے کپڑوں سے رگڑنے لگی۔ اس کا کوٹ اس کے جسم پر نہیں تھا۔ اسے خیال آیا جو کہ بہت تکلیف دہ تھا، عبد الرحمن پاشا نے شاید اسے اغوا کر لیا تھا۔ زور زور سے وہ اپنا ہاتھ سنہری سکوں سے رگڑ رہی تھی۔ جب اس کی انگلیاں ذرا بھاری سی چیز سے ٹکرائیں، وہ ٹھہر گئی اور اسے ٹٹولا۔ اس کا چھوٹا سنہری کلچ جو فراق کی بیلٹ کے ساتھ اس نے پن سے لگایا ہوا تھا، اس کے سر میں درد سے ٹیس اٹھ رہی تھی۔ ذہن میں اپنی پھپھو کی آخری گفتگو گونج رہی تھی۔ اس نے شام میں انہیں یقین دلایا تھا کہ رات کھانے پر وہ ان کے ساتھ ہوگی۔ اب جانے کون سا وقت تھا، پھپھو نے اس کا انتظار کیا ہوگا اور اسے نہ پا کر کیا ان کے ذہن میں آیا ہوگا کہ وہ اغوا ہو گئی ہے۔ اس نے اپنے آزاد ہاتھ سے کلچ کھولا، اندر اس کا پتلا سا پاکستانی فون رکھا تھا۔ انہوں نے اس کا فون کیوں نہیں لیا، وہ سمجھ گئی تھی۔ اس کا ترک فون کھینچ کر انہوں نے سمجھا ہوگا کہ وہ اسے رابطے کے ہر ذریعے سے محروم کر چکے ہیں، اور فراق کے ساتھ نتھی کلچ پر ہم رنگ ہونے کے باعث کسی نے غور نہیں کیا ہوگا۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ اس کے پاس وہ فون تھے، مگر عبد الرحمن پاشا کو تو معلوم تھا۔ اس نے اسکرین کو چھوا تو وہ روشن ہو گئی۔ بند کمرے میں مدھم سی سفید روشنی جل اٹھی۔ اس موبائل میں مہوش کی مہندی والے روز ہی اس نے بیلنس ڈلوایا تھا، اور یہ پاکستانی نمبر تھا جس کی رومنگ آن تھی۔ معلوم نہیں کتنے پیسے بچے تھے، ایک کال کے تو ہوں گے۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ بیلنس چیک کیا۔ اس میں اتنے ہی پیسے تھے کہ وہ ترکی کے کسی نمبر پر 30 سیکنڈ کی کال کر سکتی، بس اتنی سی دیر میں بھی وہ جہان کو اپنی صورتحال سمجھا سکتی تھی۔ وہ جلدی جلدی فون بک نیچے کرنے لگی۔ جہان کا نمبر کہیں نہیں تھا۔ وہ ذرا حیرت سے سبین پھپھو کا نمبر تلاشنے لگی، ان کا نمبر بھی غائب تھا، بس پاکستانی نمبر تھے۔ مگر کیوں؟ اس نے دکھتے سر کے ساتھ سوچنا چاہا، اور تبھی ایک چھماکے سے اسے یاد آ گیا، یہ پاکستانی فون تھا اور ترکی کے سارے نمبرز اس نے اپنے ترک فون میں محفوظ کر رکھے تھے۔ اب وہ گھر فون کر کے اپنے اغوا کا تو نہیں بتا سکتی تھی، اور نہ ہی اتنا بیلنس تھا کہ وہ انہیں کال کر کے جہان کا نمبر لیتی۔ 30 سیکنڈ کی کال اسے ضائع نہیں کرنی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے سر دیوار سے ٹکا لیا۔ وہ سوچنا چاہتی تھی، فرار کا کوئی راستہ، مدد کی کوئی صورت، اور تبھی اس نے لکڑی کی اس دیوار کے پار وہ آوازیں سنی۔ عربی میں تیز تیز بولتا ایک آدمی جیسے دور سے چلتا ہوا اسی طرف آ رہا تھا۔ پاشا تمہیں جان سے مار دے گا اگر اسے علم ہوا کہ تم اس کی لڑکی اٹھا کر لائے ہو۔ یہ بحری جہاز روانہ ہو جائے، پھر میں یہاں سے بہت دور چلا جاؤں گا، جہاں پاشا کے فرشتے بھی نہیں پہنچ سکتے۔ دوسری آواز ذرا جھنجھلائی ہوئی تھی۔ وہ دونوں اسی دیوار کے پیچھے باتیں کر رہے تھے۔ تم امید کرو، اور تم اچھی امید کرو، کیونکہ اگر پاشا کو پتہ چلا۔ آوازیں دور جا رہی تھیں۔ اب وہ کچھ سوچ رہی تھی۔ حیا نے ان کی باتوں پہ غور کرنا چاہا۔ وہ پاشا کا ذکر کر رہے تھے، کچھ ایسا جو اسے علم میں نہیں تھا، بحری جہاز کی روانگی اور پاشا کی لا علمی۔ تو کیا پاشا کے کہنے پہ اغوا نہیں کی گئی تھی وہ کتنی ہی دیر اپنے درد کرتے سر کے ساتھ سوچنے کی کوشش کرتی رہی، مگر کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے فون کو دیکھا۔ اس فون میں ترکی کا ایک ہی نمبر تھا۔ جب وہ ریسٹورنٹ میں اپنا ترک موبائل چھوڑ کر گئی تھی تو اسے اسی پاکستانی فون پر پاشا نے کال کیا تھا۔ اس نے وہ نمبر محفوظ نہیں کیا تھا، مگر وہ کال لاگ میں پڑا تھا۔ اس نے کپ کپاتی انگلیوں سے لاک کھولا، وہ خالی تھا۔ صرف ایک کال تھی جو ترکی آتے ہی ابا نے اس نمبر پر کی تھی، باقی لاگ ارم نے مٹا دیا تھا۔ اس کا سر گھومنے لگا۔ ہر طرف اندھیرا تھا، ہر راستہ، ہر دروازہ بند نظر آ رہا تھا۔
وہ 30 سیکنڈ کی کال کس کو کرے؟ سارے ایمرجنسی نمبرز ترک فون میں تھے اور ترکی کے دوسرے نمبر اسے زبانی یاد نہیں تھے۔ فون نمبر ویسے بھی حیا کو کبھی یاد نہیں رہتے تھے۔ برابر میں پڑا بوجھ پھر اس پہ گرنے لگا تھا۔ اس نے موبائل کی روشنی اس پر ڈالی اور ایک دم بالکل شل رہ گئی۔ وہ لمبے سنہرے بالوں والی ایک لڑکی تھی جو اس پر گری تھی۔ اس کے منہ اور کندھے سے خون نکل رہا تھا۔ بغیر آستین کی قمیص سے چھلکتے اس کے سنہرے بازو پہ کچھ لکھا تھا۔ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کے بازو پہ موبائل کی روشنی کی۔ وہاں سیاہ رنگ سے انگریزی میں لکھا تھا نتاشا، شاید اس کا نام تھا، اور وہ اس کے نام کا ایک بدصورت سا ٹیٹو تھا یا جلا ہوا کچھ داغ۔ اس نے موبائل کی روشنی ادھر ادھر دوڑائی۔ اس چھوٹے سے ڈبے میں ہر طرف لڑکیاں تھیں، ایک دوسرے کے اوپر گری ہوئی، بے ہوش بے سود پڑی۔ کسی کے چہرے پر نیل تھے تو کسی کے بازوؤں پر خراشیں یا جمع ہوا خون تھا، خون کی بو اور سر میں اٹھتا شدید درد۔ اس کا جی ایک دم متلانے لگا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ پھر سے بے ہوش ہونے لگی ہے۔ اپنے ناکارہ فون کو کھلے کلش میں ڈالتے ہوئے اس کی نگاہ اندر پڑے کارڈ پر پڑی۔ اس نے جلدی سے وہ کارڈ نکالا، اطلاعات کا کالنگ کارڈ جو انہوں نے ابو ظبی میں خریدا تھا، مگر اب وہ بیکار تھا۔ اس نے اندر انگلیاں ڈال کر ٹٹولا اور پھر وہ طے شدہ کارڈ نکلا۔ کارڈ کو سیدھا کر کے اس نے گھٹنے پر رکھا اور موبائل کی روشنی پر اس پر ڈالی۔ آف وائٹ کارڈ پہ لکھے سیاہ الفاظ روشن ہوئے، شیخ عثمان شبیر۔ نیچے ترکی کے 3 نمبرز لکھے تھے، آفس، گھر اور موبائل کا۔ اس کا دل نئی امید سے دھڑکنے لگا۔ اس نے آنکھیں کھول کر دوبارہ کارڈ کو دیکھا اور کچھ سوچ کر موبائل نمبر ملایا اور فون کان سے لگایا۔ ترک میں ریکارڈنگ چلنے لگی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ فون بند ہے۔ اس نے ڈوبتے دل کے ساتھ گھر کا نمبر ملایا۔ گھنٹی جا رہی تھی، وہ بے چینی سے لب کاٹتی سنے گئی۔ اس کی امید کا دیا بار بار جلتا بجھتا جا رہا تھا۔ بند کمرے میں خون کی عجیب سی بو پھیلی تھی۔ اس سے سانس لینا دشوار ہو رہا تھا۔ دوسری جانب گھنٹی ابھی تک جا رہی تھی۔ پلیز اللہ تعالیٰ پلیز، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ السلام علیکم۔ اسی لمحے فون اٹھا لیا گیا۔ کون؟ عثمان انکل؟ حیا تیزی سے بولی۔ نہیں، میں ان کا بیٹا سفیر۔ وہ جو بھی تھا ذرا چونکا۔ میں حیا بول رہی ہوں، حیا سلیمان۔ میں عثمان انکل کے ساتھ آئی تھی، اتحاد ایئر لائنز، سبانچی یونیورسٹی ایکسچینج اسٹوڈنٹ۔ وقت کم تھا اور وہ اسے تعارف میں ضائع نہیں کر سکتی تھی۔ کیا ہوا؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ نہیں، مجھے ان لوگوں نے اغوا کر لیا ہے۔ یہاں پر کوئی کمرہ ہے، میں اس میں بند ہوں۔ یہاں 6-7 لڑکیاں بھی ہیں۔ پلیز کسی سے کہیں میری مدد کرے۔ وہ تیز تیز بولتی جا رہی تھی۔ 1 منٹ، مجھے بتائیں کہ آپ کس جگہ پر ہیں؟ کوئی آئیڈیا ہے آپ کو؟ کسی کھڑکی کی وغیرہ سے آپ باہر دیکھ سکتی ہیں؟ ہاں، یہاں باہر سمندر ہے، مجھے ایک فیری نظر آ رہا ہے اور ادھر ایک پل ہے۔ فاسٹ فورج برج نہیں ہے یہ۔ رابطہ کٹ گیا، کال بند ہو چکی تھی۔ اس نے بوکھلا کر اسکرین کو دیکھا اور پھر اس باریک دراڑ سے چھلکتے منظر کو۔ اس نے جس برج کا نام لیا تھا یہ وہ برج نہیں تھا، یہ سلطان احمد برج تھا، شہر کے دونوں حصوں کو ملانے والا دوسرا پل۔ اس نے اپنی لوکیشن ہی غلط بتائی تھی۔ اب کیا ہوگا؟ وہ بے بسی سے موبائل کو دیکھے گئی۔ بیلنس ختم ہو گیا تھا اور اب وہ کال ریسیو کرنے سے بھی قاصر تھی۔ دروازے پر آہٹ ہوئی، تالا کھلنے کی آواز۔ اس نے جلدی سے فون کلچ میں ڈال کر اسے بند کیا اور گردن ایک طرف ڈھلکا کر آنکھیں موند لیں۔ دروازہ بھاری چرچراہٹ کے ساتھ کھلا۔ کوئی اندر آیا۔ اس پہ جھک کر اس کی ہتھکڑی چابی سے کھولی اور پھر اسے بازو سے کسی جانور کی طرح گھسیٹتے باہر لے جانے لگا۔ اس کے لبوں سے بے اختیار کرراہ نکلی۔ وہ آدمی اسے بڑے کمرے میں لایا اور اب کرسی پر بٹھا کر اس کے ہاتھ پاؤں کرسی سے باندھ رہا تھا۔ مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، وہ منمنائی تھی۔ اس نے جواباً ٹیپ کا ایک ٹکڑا دانت سے کاٹ کر اس کے لبوں سے کس کر چپکا دیا۔ وہ گردن دائیں سے بائیں مارنے لگی۔ ٹیپ سے اس کی آواز گھٹ کر رہ گئی تھی۔ وہ توجہ دیے بنا لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر چلا گیا۔ اس نے نگاہیں پورے کمرے میں دوڑائیں۔ وہ بڑا سا کمرہ تھا۔ ایک طرف بڑا صوفہ رکھا تھا اور دوسری طرف آتش دان، جس کے پاس وہ کرسی میں جکڑی بیٹھی تھی۔ آتش دان میں آگ بھڑک رہی تھی۔ حیا کو فلسفی کی وہ آگ یاد آئی۔ ساتھ ہی لوہے کی چند سلاخیں پڑی تھیں، الاؤ میں دہک رہی تھیں۔ ان کے سرے پہ انگریزی کے مختلف حروف لکھے تھے
اور وہ حرف دہک دہک کر سرخ انگارے بن چکے تھے۔ آتش دان کے ایک طرف ایک چھوٹی انگیٹھی رکھی تھی، اس میں جلتے انگاروں پہ ایک برتن میں شہد کی طرح گاڑھا سا مایا ابل رہا تھا۔ اس کی بو سارے کمرے میں پھیلی تھی، شہد سے زیادہ گاڑھا مایا، وہ شاید ویکس تھی۔ اس نے گردن گرا دی، اس کی ہمت ختم ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اب بہت دیر سے اس کمرے میں تنہا پڑی تھی اور یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اسے لگ رہا تھا اس نے وہ کال ضائع کر دی۔ پتہ نہیں وہ کون تھا اور اسے اس کی بات سمجھ میں بھی آئی تھی یا نہیں، اور وہ کچھ کرے گا بھی یا نہیں۔ اگر وہ گھر فون کر لیتی تو شاید، مگر نہیں، گھر فون کرنے کی صورت میں بات پھیل جاتی اور اسے تو بہتر تھا کہ وہ یہیں پڑی رہتی، لیکن بات تو اب بھی پھیل جائے گی، اور جو ذلت، جو بدنامی اس کا انتظار کر رہی تھی، اس کے سامنے وہ بھولی بسری سی ویڈیو آ گئی، شریفوں کا مجرا۔ نہیں، پلیز اللہ تعالیٰ میری مدد کریں۔ وہ بھیگی آنکھوں کے ساتھ دعا مانگنے لگی۔ اس کی دعا پہلے قبول نہیں ہوئی تھی، شاید اب ہو جائے، شاید اب اس کی مدد کر دی جائے۔ آتش دان کے قریب ہونے کے باعث تپش اس تک پہنچ رہی تھی اور اس مسلسل حدت سے اس کے پاؤں دہکنے لگے تھے۔ وہ زرد الاؤ کو دیکھ رہی تھی جس کی سرخ لپٹیں اٹھ اٹھ کر ہوا میں گھوم رہی تھیں۔ گرمی بڑھتی جا رہی تھی، اس کا سارا وجود گویا آگ میں دہک رہا تھا۔ لمبے بال کمر اور کندھوں پر بکھرے تھے، وہ اس کو سمیٹنے پر بھی قادر نہیں تھی۔ اس نے پورا زور لگا کر کرسی کو پیچھے دھکیلنا چاہا مگر وہ نہیں ہلی۔ پسینے کی چند بوندیں اس کی گردن اور پیشانی پر چمک رہی تھیں۔ دفتر دروازہ کھلا، اس نے گردن موڑ کر دیکھا۔